ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ میرے عزیزو، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں۔ 12 بجنے والے ہیں اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائیں۔ دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے، 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں۔ اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، ایسے ڈر کے ماحول میں، ایسے سراسیمگی کے وقت میں، جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ایسے حالات ہو جائیں گے، ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اتنے ڈر کے باوجود، ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا، خوف تمہارے اندر لایا گیا، لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں، لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے، ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے. حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے. اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے. میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہو چکے. کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے. اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے. وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی. میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھوں. آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی. سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں. میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں. اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید. اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے. میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. آ جاؤ اس دربار میں. اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے. یہ نعرہ لگاتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے. حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں. یہی تو بریلی کا مزاج ہے. کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو. یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی. اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے. آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں. یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد
ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔ غلامی کا دور ہے۔ زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے۔ میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے۔ وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے۔ یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں۔ یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا، پوچھا تمہارا نام کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ۔ لوگوں نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟
तेरी माँ रोज पहाड़ों पर चढ़ जाती है, आसमान को पुकारती है कि आसमान बता मेरा ज़ैद जिंदा है तो मैं जीने की तमन्ना रखूं। बाप तेरा अशार लिख करके यमन को रुलाता है। ज़ैद ने कहा कि हो सकता है, लेकिन जाओ, अगर मेरे माँ बाप इस गम में रोते हैं तो उनको मेरा सलाम कहना और यूं कहना कि उन्हें गुमगश्ता ऊंट की तरह मुझे तलाश ना करे, इसलिए कि उनका ज़ैद उनकी गोद से कई बेहतर गोद में है। यमन वालों को यह जवाब देकर भेज दिया, गुमशुदा कोई बच्चा अपने माँ बाप की खबर पाले तो क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ कैफियत बदली हुई है, यहाँ कैफियत बदली हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुलामी में दिन रात गुजरते रहे, शब और रोज गुजरते रहे। मेरे अजीजों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। आपको मैं बताऊं, ये कबीला यमन का गया और जा करके ज़ैद के माँ बाप से कहा, हारिसा और उनकी माँ से कहा, तुम्हारा गुमशुदा बच्चा मिल गया, हरम काबा में हमने उसको देखा है और सुना है मोहम्मद नामी अरब के एक मशहूर शख्स की गुलामी में है और उनकी सखावत भी, दरिया दिली भी, रहम दिली भी मशहूर है। माँ और बाप ने खबर पाते ही महीनों का सफर दिनों में तय कर लिया। दौड़ते भागते मक्का पहुंचाए और जैसे पहुंचे पूछा कहाँ रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा के पास ही उनको मिल गए। माँ इतना रोई, बाप इतना रोए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर तरस आ गया। पूछा क्या बात है? कहा हमारा बच्चा गुम हुआ था, सालों बीत गए, अब तक हमने खाने का मजा नहीं चखा और हम सब की जिंदगी ऐसी वीरान सी लगती है कि उसके बगैर जिंदगी में अंधेरा है। पूछा हुजूर ने, कौन है तुम्हारा बच्चा? कहा उसका नाम ज़ैद है और सुना है वह आपकी गुलामी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम माँ बाप हो ज़ैद के? कहा हाँ, अगर आप मुनासिब फरमा समझे तो हमें हमारा ज़ैद लौटा दे। आप अल्लाह की तरफ से सुना गया है बड़ा रहम दिल रखते हैं, हमारे लिए अपना ज़ैद लौटा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं किसी के बाप और किसी की माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये फैसला मैं ज़ैद के ऊपर छोड़ता हूँ। वो चाहे तो मुझसे आज़ादी ले ले, बगैर किसी रकम के, बगैर किसी फिदिये के गुलामी से आज़ाद करता हूँ और तुम उसे ले जाओ, और अगर नहीं तो फिर उसकी मर्जी जो हो उस पर अमल किया जाए। फिर माँ बाप को ला करके ज़ैद के सामने खड़ा किया जाना था। मुअर्रिखीन ने जो तारीख लिखी है, पढ़ते हैं तो आंखें आप दीदा हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ये दोनों माँ बाप को जो बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रोते हुए आए थे, चचा भी साथ था, हुजूर अपने घर ले आए और उसके बाद ज़ैद अपने कामों में मसरूफ थे। बुलाया, ज़ैद इधर आ जाओ। आए ज़ैद, जैसी पहली नजर पड़ी बाप पर, माँ पर, क्या कैफियत होनी चाहिए। बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा है, बरसों से दूर रहने वाला, माँ बाप की मोहब्बत में ये जुदाई के गम बर्दाश्त करने वाला। एक नजर उठाई, फिर नजर झुका ली और सरवरे कायनात की तरफ देखने लगे। मेरे आका ने पूछा, ज़ैद तुम जानते हो इनको? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माँ हैं। हुजूर ने पूछा, ज़ैद तो फिर मिलते क्यों नहीं? बरसों के बिछड़े हुए हो, फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को देखने के बाद फिर किसी के चेहरे की तरफ हम नजर नहीं उठाते। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ज़ैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत ज़ैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। ज़ैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो
یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا۔ جیسے ہی حضرت زید کا یہ اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ